سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانائے حسین، نیک ہو امت اے نانائے حسین، ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانائے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانائے حسین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ عشرہ وکتب لہ بہا 10 حسنات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، سلسلہ اچھے اور برے کام میں آپ کو مرحبا، ویلکم، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے بڑا حساس موضوع ہے۔ ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے مولانا صادق مدنی انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ کرم فرمائے، تشریف فرمائے، انشاءاللہ تعالی ہم ان کے ملفوظات سے مشرف ہوں گے۔ اس فتنوں سے بھرے دور میں انسان کا گناہ کرنا بے حد آسان اور نیکی کرنا بے حد دشوار ہو چکا ہے، اور نفس و شیطان بھی ساتھ ساتھ انسان کے ہاتھ دھو کر پیچھے پڑے ہوئے، اور انسان کا گناہوں سے بچنا دشوار ہو چکا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، گناہوں کا انجام ہلاکت و رسوائی کے سوا کچھ نہیں، لہٰذا اس سے پہلے کہ موت آئے اور ہم اپنے عزیز و اقربا کو چھوڑ کر اندھیری قبر میں جا پہنچیں، ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں کو چھوڑنے کی تدبیر کریں۔ اس کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کریں، اور سچی توبہ کرنے کی تو کیا کہنے، سچی توبہ ایسی چیز ہے کہ انسان کے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، ٹاپک ہے، بڑا حساس موضوع ہے۔ موضوع کا نام ہے توبہ اور گناہ۔ جی ہاں، ہم اس کے متعلق سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیے گا۔ آئیے ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور مولانا صادق مدنی کی طرف چلتے ہیں۔ صادق بھائی، کیسے آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ اس کی ڈیفینیشن بتا دیجیے ہمیں کہ توبہ کی تعریف، توبہ کسے کہتے ہیں، اس پر تھوڑی روشنی ڈالیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ ڈیفینیشن پتہ ہوگی، اس پر عمل کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا۔ تو توبہ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ پہلا علم، دوسرا ندامت، اور تیسرا ارادہ۔ یعنی بندے کو اس بات کا علم ہو کہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں، یہ جو گناہ کر رہا ہوں، یہ اس کے اندر بڑا نقصان ہے، بڑی رسوائی ہے، اور یہ بندے اور خدا کے درمیان بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اس بات کا علم ہو گیا اور نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر اگر اس نے گناہ کر بھی لیا تو پھر وہ اس گناہ پر نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، ندامت کرے، اور اس کے بعد پھر وہ اس کو ترک کرنے کا ارادہ کرے، اور اس کے پاس بھٹکنے کا بھی وہ کبھی نیت، کبھی عزم نہ کرے۔ اسی کیفیت کے مجموعے کا نام توبہ ہے۔ توبہ ہے۔ جی۔
کیا بات ہے، ماشاء اللہ. آپ تو ماشاء اللہ توبہ کی تعریف بتا دی، ڈیفینیشن بتا دی. ناظرین کو ہم امید کرتے سمجھ میں آ گئی ہوگی بات کہ توبہ کی تعریف کیا ہے. اب اس سے ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بھائی یہ چیز توبہ ہوتی ہے. خیر، گناہ بتقاضے بشریت اس سے ہو جاتا ہے صادق بھائی. اب وہ توبہ کرنا چاہتا ہے نا، تو اس میں آپ جو ہے توبہ کے بارے میں اس کی فضیلت اور اس کے فائدے کچھ بتائیے گا تاکہ توبہ کرنے میں رغبت ملے، ہاں، توبہ کرنے کی طرف بڑھے انسان. قرآن و حدیث میں توبہ کرنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور فضائل و برکات بیان اسی لیے کیے جاتے ہیں تاکہ لوگ ان پر عمل کریں، ان کو حرص پیدا ہو، لالچ آئے کہ یار توبہ میں اتنے بینیفٹس ہیں، اتنے فائدے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں. تو قرآن پاک میں ہے کہ جو توبہ کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں، سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ، کہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ. توبہ کرنے والا یہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے. قرآن پاک کے پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو بڑا پسند فرماتا ہے. کیا بات. اسی طرح توبہ کرنے والے پر اللہ پاک کی رحمتوں کی جو ہے بارش ہوتی ہے، وہ اللہ پاک کی رحمت کا مستحق ہوتا ہے، حقدار ہوتا ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، پارہ 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 39 میں ارشاد فرماتا ہے، فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ. تو جو اپنے اوپر ظلم کے بعد توبہ کرے اور سنور جائے، اس توبہ میں کامیاب ہو جائے اور سیدھے راستے پر چلنے لگے، تو اللہ پاک اپنی رحمتوں کے ذریعے اس پر رجوع فرماتا ہے. اسی طرح جو توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. سچی توبہ کرنے والا جو ہے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 25 سورۃ الشورى کی آیت نمبر 25 میں ارشاد فرماتا ہے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، یعنی گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اسی طرح جو توبہ کرنے والا ہوتا ہے اللہ پاک اس کی تمام برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اللہ پاک پارہ 19 سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 میں ارشاد فرماتا ہے، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ پاک بھلائیوں سے بدل دے گا. سبحان اللہ، کیا بات. اسی طرح جو توبہ کرنے والا ہوتا ہے اسے ایک انعام دیا جاتا ہے کہ اللہ پاک اس کو داخل جنت کر دیتا ہے، اللہ جنت میں داخل فرما دیتا ہے. قرآن پاک میں اللہ پاک پارہ 28 سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے. قریب ہے تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے اتار دے اور تمہیں باغوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں جاری ہے، یعنی جنت میں داخل فرما دے. اس آیت پاک میں ایک لفظ ہے توبۃ نصوحا. توبۃ نصوحا، ہاں، اسی کو سچی توبہ کہتے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ توبۃ نصوحا جو ہوتی ہے وہ ایسی ہے جیسے بھینس کے یا گائے کے تھن سے دودھ نکل گیا اور وہ اس دودھ کا جو نکلا ہوا ہے دوبارہ اس کے تھن میں واپس لوٹنا ناممکن ہے. صحیح ہے.
ہے نا, واپس اس کو اس طرف جانا ہی نہیں ہے, نہیں لوٹ سکتا, لوٹ نہیں سکتا ہے. برابر ہے. اسی طرح بندہ جب توبہ کر لیتا ہے تو جس گناہ سے اس نے توبہ کی ہے وہ اس کی طرف دوبارہ لوٹ کر نہیں جائے گا. یہ توبۃ نصوحہ ہے. اسی طرح جو توبہ کرتا ہے وہ عذاب جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے. کیا بات. توبہ کرنے والوں کو اللہ پاک جہنم کے عذاب سے رہائی عطا فرماتا ہے. چنانچہ قرآن پاک میں ہے, یہ جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں, جو عرش کے ارد گرد گھوم رہے ہیں, ان کا قول اللہ پاک نقل فرما رہا ہے. پارہ 24 سورہ مومن کی آیت نمبر 7 میں, ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. اے رب ہمارے, تیرے رحمت و علم میں ہر چیز کی سمائی ہے, تو انہیں بخش دے جنہوں نے توبہ کی. اللہ کے معصوم فرشتے, وہ بھی عرش اٹھانے والے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اے رب ہمارے, تیرے رحمت و علم میں ہر چیز کی سمائی ہے, تو انہیں بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیری راہ پر چلے, اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. یہ قرآن پاک کی آیتیں. اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی جو توبہ کرتے ہیں ان کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے. اللہ, بندے نے اس گناہ سے توبہ کر لی تو اللہ پاک کے جن فرشتوں نے اس کے گناہ لکھے تھے اللہ پاک بھلا دے گا. اسی طرح اس بندے کے اعضاء کو بھی اللہ پاک بھلا دیتا ہے, اور جس جگہ پر, جس مقام پر اس نے گناہ کیا تھا اس جگہ سے بھی اللہ پاک اس کے گناہوں کے نشانات مٹا دیتا ہے. اور قیامت کے دن وہ بندہ جب اللہ سے ملے گا تو اس حال میں ملے گا کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہ رہے گا. تو جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں, حضرت انس بن مالک سے مروی ہے, اس کا جز ہے ایک, کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائے اور تو پھر مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تیرے تمام گناہوں کو بخش دوں گا. کیا بات ہے, سبحان. یہ شان ہے جو توبہ کرتا ہے اس کی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان رحیمی اور کریمی کی. کیا بات ہے, سبحان اللہ. دیکھا سنا ناظرین, کتنی زبردست توبہ کرنے کے فوائد, اس کے ثمرات ہمیں سننے کو ملے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. حدیث پاک ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور جیسے ابھی ہم نے یہ بھی سنا کہ بندہ جب سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک معصوم فرشتوں سے وہ گناہ بھلا دیتا ہے, اس کے اعضاء بھی بھول جاتے ہیں. اچھا, جہاں اس نے گناہ کیا جس جگہ پر, وہاں سے اس کے نشانات بھی مٹا دیے جاتے ہیں. اچھا, وہ بندہ قیامت کے دن اللہ پاک سے ملاقات اس حال میں کرے گا کہ اس کے نام اعمال اور جسم پر کوئی گناہ ہی نہیں باقی ہوگا. کیا بات ہے توبہ کے, سبحان اللہ. تو ہمیں جو ہے ہر آن ہر وقت, سونے سے پہلے, جاگنے کے بعد, جب بھی گناہ ہو جائے, ہم انسان ہیں, انسان سے خطا ہو جاتی ہے, تو اس کے بعد جھٹ پٹ فوراً توبہ کر لیں. جی ہاں, جیسے ہم کھانا کھاتے کبھی مرچی یا تیکھا پن منہ میں لگ جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, اس کے بعد فوراً ہم شکر یا میٹھی چیز کھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ کڑواہٹ منہ سے دور ہو جائے نا. تو اسی طرح ہمیں گناہ کے بعد فوراً توبہ کر لینا چاہیے تاکہ جو گناہوں کی کڑواہٹ ہے, یہ اس کا تیکھا پن ہے, یہ توبہ کی مٹھاس سے دور ہو جائے. تو توبہ کرتے رہنا چاہیے, توبہ کی عادت بنائے, بڑے فائدے اس کے, فضیلت ہے, سبحان اللہ. اچھا صادق بھائی, بعض لوگ جو ہے گناہ جب شروع کرتے ہیں تو کنٹینیو کرتے ہی چلے جاتے ہیں. اب وہ انتظار کرتے کہ میں اس حد تک پہنچ جاؤں, یہ میرا کام, یعنی وہ گناہوں والا کام یہ پورا ہو جائے تو میں پھر توبہ کر لوں گا, پھر میں یہ اپنے گناہوں سے باز آ جاؤں گا, رک جاؤں گا. تو یہ توبہ میں تاخیر کی وجوہات ایک اور اس کا حل, یہ دونوں آپ بتائیے گا, اس کا حل بھی پیش کیجیے گا. علماء اکرام نے کئی وجوہات بیان کی ہے کہ جو توبہ میں تاخیر کرتے ہیں کن وجہوں سے کرتے ہیں. پہلی وجہ ہے کہ گناہوں کے انجام سے غافل رہنا, اللہ, کہ انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ جس گناہ کو کر رہے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا. تو یہ بھی ایک گناہوں کے انجام سے غافل ہونا, یہ توبہ میں ایک رکاوٹ ہے, بڑی رکاوٹ ہے. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو جس عذاب سے
ڈرایا گیا ہے وہ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہے، اس نے دیکھا نہیں ہے وہ عذاب، دیکھا نہیں ہے، علم ہی ہوگا اس گناہ کا. جی. جبکہ اس کی نفسانی خواہشات کا نتیجہ فوری طور پر اس کے سامنے آ جاتا ہے. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ایسا شخص جس نے گناہوں کو دیکھا نہیں ہے ابھی تک، وہ غور کرے کہ اگرچہ یہ عذابات میری نگاہوں سے اوجھل ہے، نظر نہیں آ رہے، لیکن یقیناً ہے. یقیناً ہے. یہ جو عذاب ہے یہ یقینی ہے. کتنے ہی دنیاوی فائدے ایسے ہیں جنہیں میں مستقبل میں ہونے والے نقصانات کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہوں. دنیاوی مثال لے لے آپ، کسی ڈاکٹر نے بول دیا کہ آپ شوگر کے مریض ہیں، آپ میٹھا نہیں کھا سکتے، تو اب بندہ جو ہے نا کوشش کرتا ہے اس سے بچنے کی، بلکہ کھاتا ہی نہیں ہے بالکل بھی، ہے نا. تو ایک ڈاکٹر کے کہنے سے وہ میٹھا کھانا چھوڑ سکتا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق بالکل فوراً چھوڑنا چاہیے، بالکل اس کو چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی جو بات ہے وہ حرف آخر ہے، وہ مٹ نہیں سکتی، وہ یقینی ہو کر رہے گی. تو جب اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ گناہوں کا انجام دردناک ہے، تو وہ ہے. بالکل. ایک وجہ تو یہ ہے کہ گناہوں کے انجام سے غافل رہنا، اس کا حل بھی میں نے آپ کو بتا دیا. دوسری وجہ ہے کہ دل پر گناہوں کا غلبہ آ جاتا ہے، کہ اب گناہوں کی عادت جو ہے نا دل کو پڑ گئی ہے. تو جیسے زنا، شراب نوشی، بدنگاہی، نامحرم عورتوں سے ہنسی مذاق، یہ سب معاشرے میں گناہ عام ہے، اور بعض لوگ اس کو گناہ سمجھتے بھی نہیں ہیں، معاذ اللہ. اس کا حل یہ ہے کہ اس قسم کی صورتحال سے دو چار شخص اس طرح سوچ و بچار کرے کہ جب میں زندگی کے مختصر ایام میں ان لذتوں کو نہیں چھوڑ سکتا تو مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لذتوں سے محرومی کیسے گوارا کروں گا. اللہ. یہ جو 60 سال 70 سال کی زندگی میں ان لذتوں کو نہیں چھوڑ سکتا تو مرنے کے بعد تو ہمیں قبر میں تا حشر رہنا ہے، قیامت تک رہنا ہے، پھر اٹھنا بھی اس کے بعد، تو اس وقت کیسے چھوڑے گا؟ اس وقت کیسے؟ تو وہاں چھوڑنا ہی پڑے گا، تو وہاں چھوڑنے سے پہلے یہاں چھوڑ لے تو اس کے لیے بینیفٹس ہوگا. قبر میں وہ داخل ہوگا تو وہ فائدے میں رہے گا. حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اپنے اعمال کا وزن کر لو اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال تولے جائیں. اپنے اعمال کا حساب کر لو. عمر فاروق اعظم اتنی بڑی شان ہے کہ میرے آقا فرماتے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے. ان کا فرمان. حضرت عمر فاروق اعظم ایسی شخصیت کہ شیطان دیکھ کر راستہ بدل دیتا تھا. یہ جب رات کو اپنے بستر پر جاتے تھے تو اپنے پاؤں پر درہ مار کر کہتے تھے بتا آج تو نے کیا کیا. اللہ. حالانکہ جنتی ہے، آپ جنت کی خوشخبری دے دی گئی ہے. ہاں، جنت کی خوشخبری دے دی گئی، لیکن پھر بھی ان کے خوف خدا کا عالم اور ان کے اپنے اعمال کا حساب لینے کا عالم یہ تھا. تو ہم بھی اپنے اعمال کا حساب لیں کہ جب یہاں لذتیں اگر چھوڑیں گے تو انشاءاللہ مرنے کے بعد پھر ضرور جو ہے اس کا بینیفٹ ہمارے ہاتھ آئے گا. مگر صادق بھائی یہ بھی ہے نا، توبہ میں تاخیر کی ایک وجہ مجھے جو سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس میں ان کو ٹیسٹ ملتا ہے، لذت ملتی ہے، مزہ آتا ہے ان کو. تو مزہ جو آتا ہے، ٹیسٹ ملتا ہے، وہ کرتے ہی چلے جاتے ہیں اس کو. اس وجہ سے بھی وہ پھر توبہ نہیں کرتے. اس پر آپ کچھ بتائیے، لذت کیا ہے؟ گناہوں کی کیا لذت ہے؟ اس کے لذت کا فائدہ ہے کوئی؟ یہ گناہوں کی جو لذت ہے نا وہ ایسا شہد ہے جس میں زہر ملا ہوا ہے. اگر میں کسی کو دے دوں کہ یہ شہد میٹھا ہے لیکن اس کے اندر زہر ہے، کوئی نہیں پیے گا. یہ بھی گناہ کرنے والے کو سمجھنا چاہیے کہ گناہ باقی رہ جائے گا، جو لذت ہے وہ ختم ہو جائے گی. ہاں، کسی دانا کا قول ہے عقل مند کا کہ لذت کے لیے گناہ نہ کرو، لذت کے لیے گناہ نہ کرو، کیونکہ لذت ختم ہو جائے گی لیکن گناہ نامہ اعمال میں باقی رہے گا. اسی طرح مشقت کی وجہ سے کوئی نیکی چھوڑو مت کہ اس میں کافی مشقت ہے، سردی میں وضو کہاں کروں گا، چلو سو جاتا ہوں. تو مشقت کی وجہ سے نیکی چھوڑو مت. مشقت ختم ہو جائے گی لیکن وہ جو نیکی ہے وہ نامہ اعمال میں باقی رہے گی. جی ہاں ناظرین، لذت کے لیے گناہ کرو مت، لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہے گا. اور مشقت تکلیف کی وجہ سے نیکی چھوڑو مت، مشقت تکلیف ختم ہو جائے گی
اور نیکی باقی رہے گی. سبحان اللہ, بہت پیاری چیز ہمیں سننے ملی. مزید ہم کنٹینیو کرتے ہیں. جی ہاں, ہم توبہ میں تاخیر کی وجوہات اور اس کے حل کی طرف چل رہے تھے. جی, ایک اور وجہ جو علماء فرماتے ہیں کہ رحمت الہی کے بارے میں دھوکے کا شکار رہنا. بعض لوگ کہتے نظر آتے ہیں کہ چلو اللہ رحیم ہے, اللہ کریم ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے, وہ معاف کر دے گا, گناہ بخش دے گا. رحیم کریم معاف کرنے والا ہے. رحیم کریم کہہ کر وہ اور گناہوں پر دلیر ہو جاتے ہیں. یہ اس طرح کی عوام بھی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے. تو ایسوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ اللہ کے رحیم و کریم ہونے میں کسی مسلمان کو کوئی بھی ذرہ برابر شک و شبہ نہیں ہے. لیکن جس طرح یہ دونوں اس کی صفتیں ہیں, اسی طرح اس کی صفت قہار بھی ہے, قہر کرنے والا, جبار بھی ہے, جبر کرنے والا, عذاب دینے والا. اور یہ بات بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ کچھ نہ کچھ مسلمان جہنم میں بھی جائیں گے. تو اب آپ ہی بتائیے کہ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ وہ مسلمان تو غضب الہی کا شکار ہو اور جہنم میں جائے, لیکن آپ پر رحمت الہی کی چھما چھم برسات ہو. جو اس طرح کے عذر پیش کرتے ہیں, جن کے ہاتھ پاؤں نہیں رہتے, تو ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ انہی پر رحمت برسے گی, چھما چھم بارش انہی پر ہوگی اور وہی داخل جنت کیے جائیں گے؟ ان کے پاس کیا سرٹیفکیٹ ہے؟ ایسا اگر نہیں ہے تو جلد از جلد جو ہے خدا کی بارگاہ میں رجوع کریں, لوٹیں اور سچے دل سے توبہ کریں. لوگ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنی امید رکھتے ہیں کہ اللہ سے بے خوف ہو جاتے ہیں. اللہ, حالانکہ مومن جو ہے خوف و رجا کے درمیان. ہاں, اتنی امید رکھیں گے کہ اللہ سے بے خوف ہو جاتے ہیں, جہنم سے بے خوف ہو جاتے ہیں. صرف اللہ کی رحمان و رحیم کی صفتیں ان کو یاد رہتی ہے. اللہ رحیم ہے, کریم ہے, رحمان ہے, بخش دے گا. عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص اعلان ہو اس کے بارے میں کہ سب جنت میں جائیں گے سوائے ایک کے, وہ ایک جہنم میں جائے گا, تو مجھے خوف ہے کہ وہ شخص میں ہوں, میں رہوں, مجھے یہ ڈر ہے. یہ اعلان ہو کہ سب جہنم میں جائیں گے صرف ایک جنت میں جائے گا, تو مجھے امید ہے کہ وہ شخص میں رہوں. کیا بات ہے, مومن کی صفت یہ ہے, مومن کی صفت یہ ہے کہ خوف اور رجا کے درمیان دونوں امید بھی ہو اور خوف بھی ہو. امید بھی ہو اور خوف بھی ہو. اگلی وجہ جو بیان کرتے ہیں علماء, طویل عرصہ زندہ رہنے کی امید. ابھی توبہ کی عمر ہی کیا ہے, ہاں ابھی عمر ہونے دو, تب توبہ کر لیں گے, کل توبہ کر لیں گے, پرسوں توبہ کر لیں گے. لوگ طویل عرصہ زندہ رہنے کی امید پر جو ہے نا توبہ میں تاخیر کرتے ہیں. تو ایسے شخص کو اس طرح غور کرنا چاہیے کہ جب موت آنا یقینی ہے اور مجھے اپنی موت کے آنے کا وقت بھی معلوم نہیں معلوم ہے, ہمیں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ دروازے کے باہر جانے تک میں زندہ رہوں گا یا ایک دن زندہ رہوں گا, کوئی گارنٹی یہ نہیں دے سکتا. تو جب گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا, موت کا وقت بھی پتہ نہیں ہے, موت ایک بے خبر ساتھی ہے, موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر ایک کو گزرنا ہے, موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر ایک نے پینا ہے. تو اب جو ہے جلد از جلد جو ہے وہ موت کے ڈر سے توبہ کر لیں, موت کبھی بھی آ سکتی ہے. اسی طرح ایک وجہ جو بیان ہوتی ہے کہ کثرت گناہ کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے کہ میں اتنا گناہ گار ہو گیا ہوں کہ اللہ پاک معاف نہیں کر سکتا. تو اللہ کی رحمت بڑی ہے اور بڑے بڑے گناہ گاروں کو اللہ پاک نے معاف کر دیا. ہم بھی گناہ کرتے ہیں, ہم توبہ کریں. اللہ پاک توبہ کرنے والوں سے اتنا خوش ہوتا ہے. میرے آقا نے مثال دے کر فرمایا ہے کہ ایک شخص صحرا میں ہو, تپتی زمین ہو, اوپر سورج جو ہے وہ آگ برسا رہا ہو, ساتھ میں اس کے ایک سواری ہو اور اس سواری پر اس کا کھانے پینے کا سامان ہو, توشہ ہو, اور پھر وہ سو جائے. اٹھ کر دیکھے تو وہ اس کی جو سواری ہے وہ غائب ہے, گھوم گئی. اب اسے صرف موت نظر آ رہی ہے کیونکہ اب کھانے پینے کا سامان اس کا غائب ہو گیا, سواری اس کی غائب ہو گئی. اسے سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں, صرف وہ موت کے انتظار میں واپس ہو جاتا ہے. اب جب اٹھ کے دیکھتا ہے تو وہ سواری واپس موجود ہے, کیا بات, پھر سے موجود ہے. تو اب وہ بندہ بڑا خوش ہوتا ہے. اس بندے کی خوشی سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی
سچی توبہ کرنے والے سے خوش ہوتا ہے. سبحان اللہ، کیا جو بات ہے، کیا بندہ توبہ کر لیتا ہے اللہ پاک اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے. کیا بات ہے صادق بھائی، ماشاء اللہ. ناظرین، تو ہمیں جو ہے توبہ میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے. گناہ ہو گیا ہے، بتقاضۂ بشریت گناہ ہو جاتا ہے، گناہوں سے بچنا چاہیے، مگر اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لینا چاہیے. جیسا کہ ابھی ہم نے توبہ کے فائدے سنے، اس کی فضیلت سنی. رحمت حق بہا نمی جوید، رحمت حق بہا نامی جوید. اللہ پاک کی رحمت جو ہے نا وہ بیش قیمت یہ نہیں تلاش کرتی ہے. اللہ پاک کی رحمت جو ہے وہ بہانہ تلاش کرتی ہے. میں اپنے بندے کو کس طرح بخش دوں. ہاں، وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آتا ہے، کتابوں میں پڑھا ہوں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے خواب میں پوچھا آپ کی مغفرت کا سبب کیا بنا؟ جی، آپ کتنے بڑے عالم دین، صوفی، متقی، پرہیزگار، اللہ کے ولی، صوفیوں کے امام. صوفیوں کے امام. ان کی کتاب کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ اگر پوری دنیا سے علم جو ہے وہ غائب ہو جائے اچھا، تو ان کی ایک کتاب احیاء العلوم، اس ایک کتاب سے ہم جو ہے نا پوری دنیا میں واپس علم پھیلا دیں. اللہ اللہ اللہ، کیا بات ہے. ان کی مغفرت کا سبب سنیے ناظرین کیا ہے. میں عرض کرنے لگا تھا رحمت حق بہانہ می جو ہے، اللہ پاک کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ مغفرت کا سبب کیا بنا؟ تو آپ مصنف تھے، کتاب بھی لکھتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ میرے قلم پر وہ مکھی آ بیٹھی اور مکھی سیاہی کو چوسنے لگی، تو مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اس کو چوسنے دیا، اس کی پیاس بجھانے دیا. بس اللہ پاک کو یہ ادا پسند آئی اور میری مغفرت کا سبب یہ بن گیا. سبحان اللہ. وہی میں عرض کر رہا تھا کہ رحمت حق بہانہ میجود، اللہ پاک کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے. تو آپ توبہ کریں، توبہ میں تاخیر نہ کریں. اس کی فضیلت بھی ہے، برکتیں بھی، جیسے کہ بھی ہم نے سنا. اگر آپ کو توبہ کرنا ہے تو توبہ کرنے والے کی صحبت میں بیٹھنا ہوگا، ہے نا. ان کے دل نرم ہوتے ہیں، عاجزی ان کے اندر ہوتی ہے، تو ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ موقع ہمیں توبہ کرنے کا ملے گا. ورنہ کیا ہوگا کہ اگر ہم جو گناہ گار ہوتے ہیں، گناہ پہ بضد ہوتے، گناہ کرتے، اگر ان کی صحبت اختیار کریں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ توبہ کرنے کا ذہن بنے گا نہیں. تو ہمیں چاہیے کہ صحبت بھی ایسی کی اختیار کرے جو توبہ کرتے رہتے ہیں. میں تو آپ کو یہ دعوت دوں گا کہ دعوت اسلامی انڈیا کا پیارا ماحول آپ کے پاس موجود ہے. یہ ماشاءاللہ جو ہے نیکی بھی کرتے ہیں اور گناہوں سے توبہ بھی کرتے اور گناہ سے توبہ کرنے کا ذہن بھی رہتے. ہمارا جو ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، آپ کے یہاں بھی جہاں ہوتا ہوگا وہاں پر آپ دیکھیے، آپ نے شرکت کیا ہوگا. اگر نہیں کیا تو میری آپ سے گزارش ہے، دعوت دیتا ہوں، وہاں آپ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیجیے. آخر میں دعا ہوتی ہے اور اس میں گناہوں سے توبہ کا ذہن دیا جاتا ہے اور توبہ کرائی جاتی ہے. سبحان اللہ. اور کئی ایسے بھی دیکھنے کو آئے کہ وہ توبہ کے بعد پھر بہترین زبردست متقی، پرہیزگار اور دعوت اسلام کے مبلغ بن گئے. کیا بات ہے. ناظرین، سلسلے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہمارا یہ پروگرام کا کچھ حصہ باقی ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اس کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے. جب تک کہ آپ دیکھتے رہیے FGN چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانائے حسین، نیک ہو امت اے نانائے حسین. ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانائے حسین. سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانائے حسین.